اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں گلزار خان ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز۔ سرکاری ملازمین ان دنوں سراپا احتجاج ہیں اور اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر ہیں۔ یہ تحریک گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے۔ آج اس تحریک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی صاحب ایپکا محکمہ ایجوکیشن راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ ایپکا کے کارکنان کیوں احتجاج پر مجبور ہیں اور وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اب انہوں نے اپنا پڑاؤ 14 اکتوبر کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کرنا ہے۔ ذوالفقار صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایپکا ایک بار پھر سڑکوں پہ ہے اور آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 14 اکتوبر کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ ایسے کیا حالات سامنے آئے، وہ کون سے مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ مسلسل سڑکوں پر ہیں اور اب آپ اسلام آباد کی جانب رخ کیے ہوئے ہیں؟ جناب گلزار صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو تنظیم ہوتی ہے، ہماری جو ایپکا تنظیم ہے، یہ ایک ٹوٹل فلاحی تنظیم ہے۔ یہ صرف ملازمین کی کاز کے لیے، ملازمین کے مسائل کے لیے، ملازمین کو جو درپیش مسائل ہیں بہت زیادہ ان کے لیے سڑکوں پہ آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بھی سلسلہ ہے جو سڑکوں پہ آنے والا ہے، یہ ہماری آخری آپشن ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہماری جو صوبائی سطح پہ جو ہماری باڈی ہے، ہمارے صوبائی صدر ہیں عادل شاہ صاحب، مرکزی صدر ہیں عادل شاہ صاحب، انہوں نے متعدد بار چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہائر اتھارٹی۔ ذوالفقار صاحب، آپ نے 14 اکتوبر کو جو اسلام آباد دھرنے کا اعلان کیا ہے، کیا آپ نے بھی بات کہی کہ آپ لوگوں نے حکومتی وزراء سے رابطے کیے، تو کیا یہ رابطے فروٹفل نہیں ہوئے؟ کیا آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا؟ اصولی طور پہ ہماری گلزار صاحب بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اسمبلی فورم پہ ہماری بات کو تسلیم کیا گیا ہے، ہر جگہ پہ تسلیم کیا گیا ہے۔ جو اتھارٹی ہیں، جو وزراء ہیں، جو ارباب اختیار ہیں حکومت والے، وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں۔ بہرحال اس کے برعکس جو ہے نا، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ ابھی آپ لوگوں کا مین ایجنڈا جو ہے وہ مہنگائی اور تنخواہ میں اضافہ ہے، جی، کہ کسی نہ کسی صورت مہنگائی میں کمی کی جائے یا پھر مہنگائی کے حساب سے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی بڑے مسائل ہیں۔ مہنگائی تو دن بدن ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کو باہر کوئی ریڈی لگاتا ہے یا کوئی اور کوئی بندہ کو بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس حساب سے اپنے ویجز بڑھا لیتا ہے، وہ اپنی جو ہے نا خود بخود جو ہے نا وہ اضافہ کر لیتا ہے۔ وہ سرکاری ملازم ہی ایسے ہیں کہ آپ کا اگر آج پیٹرول 100 روپے لیٹر ہے، کل 150 روپے ہوگا، سرکاری ملازمین کی کوئی تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ آج بجلی کا ریٹ جو ہے نا وہ اگر وہ 30 روپے یونٹ ہے، اگر 40 روپے ہو جائے گی تو کوئی ملازمین کی تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ آٹا دیکھ لیں کہاں 70 روپے کلو تک چلا گیا ہے، دالیں دیکھ لیں کہاں تک چلے گی۔ مطلب روزمرہ کی جو اشیاء ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ملازمین کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ جو وہ ملازمین تنخواہ لے رہے ہیں اسی پہ وہ گزارا کر رہے ہیں۔ انتہائی مشکل دور گزر رہا ہے ملازمین کے لیے اسپیشلی۔ ایپکا کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس میں مہنگائی کے علاوہ، تنخواہ کے میں اضافے کے علاوہ اور آپ کی کیا ڈیمانڈس ہیں؟ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی جائز ہیں، بڑے مطلب ہے ویلڈ مطلب ایجنڈا ہے، کوئی اس میں کوئی بہت بڑی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اس میں صرف میں آپ کو شارٹ سی بات بتاؤں کہ اس میں صرف یہ مانگا گیا کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ اس میں یہ نہیں مانگا گیا کہ ہم مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ آپ دیں، سہولتیں دیں یا ایسے کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق دیں، ہمارے بچوں کو ان کو جینے کا حق دیں، ہمارے والدین کو دیں، معاشرے میں ایک مقام دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم جو ہے نا کہ ہماری سیلری، ہماری ویجز مہنگائی کے حساب سے بڑھنی چاہیے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک نعرہ سامنے آیا، جاگ ملازم جاگ، تو یہ جو نعرہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے خان صاحب کہ اس سے پہلے ہمارا پروٹیسٹ چلتا رہا ہے۔ بعض اوقات گورنمنٹ کسی بجٹ میں 5%، 10%، 15% تنخواہ میں اضافہ کرتی تھی، گو کہ وہ بھی اونٹ میں کے منہ میں زیرے کے مترادف ہوتا تھا، پر چلے کچھ نہ کچھ ملتا تھا۔ اس دفعہ تو گورنمنٹ نے بالکل ہی جو ہے نا ایک یکساں جو ہے نا انہوں نے سرکاری ملازمین کو مسترد کر دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کے پیٹھ پہ چھرا گھوم پایا سرکاری ملازمین کے۔ تو اب جو ہے نا ملازمین کی جو ہے نا بقا کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی نہیں اور پھر کبھی نہیں والی بات ہے۔ اگر اب بھی ملازم نہ جاگا تو میرا نہیں خیال کہ پھر بات وہی ہے کہ تمہاری داستان نہیں رہے گی داستان میں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جی کہ سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں وہاں تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا، جوڈیشری کے ملازمین ہیں وہاں تنخواہ میں اضافہ کیا گیا، ایگزیکٹو الاؤنس بھی ایک دیا گیا بیوروکریسی کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں تو جاگ رہی ہے
حکومت کہیں نہ کہیں ملازمین کی کا احساس کر رہی ہے، تو آپ اس بات کو اس تناظر میں کیوں نہیں لیتے؟ اصل میں حکومت جان تو رہی ہے، پر حکومت ایک خاص کمیونٹی کے خاص لوگوں کے لیے جو ہے نا نوازشیں کر رہی ہے، عام پبلک کے لیے، عام ملازمین کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو سب سے بڑا جو ہے نا وہ انصاف کا ادارہ ہے، انہوں نے اپنی پروسیڈنگ میں بے شمار دفعہ کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، بہت دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ برابری جیسا سلوک کریں۔ اس کے برعکس دیکھیں گورنمنٹ کی یہ دیکھیں بے حسی دیکھیں اور ملازم دشمن کش ان کی پالیسیاں دیکھیں کہ بجٹ میں انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، جبکہ میں تو کہتا ہوں کہ میں آپ کی تواسط سے میں سپریم کورٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پروسیڈنگ میں جو ریمارکس دیتے رہے ان پہ امپلیمنٹ کروائیں۔ میں کہتا ہوں سپریم کورٹ ویسے آج ان کی آلو کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، سپریم کورٹ جو ہے ایکشن لے لیتی ہے، سو موٹر لے لیتی ہے۔ انہیں نہیں پتہ کہ یہاں پہ بین الاقوامی طور فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایک ملازم کو جو بندہ گریڈ 1 کا ملازم ہے ہمارا جو ہے نا وہ 17-18 ہزار روپیہ تنخواہ لے رہا ہے، یہ بتائے نا سپریم کورٹ بتائے، وزارت خزانہ بتائے، چیف جسٹس بتائے، چیف آف آرمی اسٹاف بتائیں کہ 18,000 روپئے میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ 18,000 میں گزارا ہو سکے؟ اچھا، یہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی حکومت ڈیوائڈ کر رہی ہے اور مخصوص لابی کو یا مخصوص محکموں کو مراد دے رہی ہے اور ملازمین کو تقسیم کر رہی ہے۔ اچھا، یہ ملازمین کو تقسیم کرنا تو آپ نے عزم کر لیا، وہ بھی سرکاری ملازم ہے۔ بالکل آپ کی بات بجائے، ہم قطعاً اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں کیوں بڑھی ہیں، ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے اور بڑھائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جن کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے ان پہ بھی توجہ دیں۔ کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ سیکریٹریٹ لونز کو کیوں دیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں ان کو دیں، ایگزیکٹلی لونز کیوں دیا گیا، بالکل ان کو دیں۔ اس کے برعکس جو دوسرے ملازمین ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ حکومت کی پالیسیاں جو ہے ملازم کش ہیں، آپ وہ پالیسیاں سامنے لائیں گے کہ جو ملازم کش ثابت ہو رہی ہیں؟ خان صاحب اس سے بڑی اور کیا پالیسیاں ہیں کہ اس بجٹ میں انہوں نے کوئی کچھ نہیں دیا۔ پنشنر کے لیے پنشنیں نہیں بڑھائیں، تنخواہ کے لیے اپنا ملازمین کے لیے تنخواہ نہیں بڑھائیں، اور آپ کو بتاؤں کہ ظلم کی یہ انتہا ہے کہ ہم اب 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں جو ہاؤس رینٹ دیا جاتا ہے وہ 2008 کا دیا جاتا ہے، میڈیکل لوس 1500 روپیہ دیا جاتا ہے، جبکہ آپ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ 1500 روپیہ صرف اس کی چیکنگ کی فیس ہے، وہ صرف ایک بندے کے لیے۔ تو جس کے 2 بچے ہوں، والدین ہوں، فیملی رن کر رہا وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ جی ذوالفقار صاحب، آپ 14 اکتوبر کے حوالے سے آپ نے جو پالیسی تشکیل دی ہے اس حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ لوگ ریلیوں کی شکل میں وہاں جا رہے ہیں، انفرادی طور پہ جائیں گے، کیا سلسلہ آپ نے بنایا ہے؟ اصل میں خان گلزار صاحب یہ ہمارا جو پروگرام ہے نا 14 کو، تو ریلیوں کی شکل میں اس وجہ سے تھوڑا سا پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے پنڈی اسلام آباد میں تو لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے، تو جو مختلف ہمارے دوسرے اضلاع سے پنجاب سے آئیں گے، KPK سے لوگ آئیں گے، بلوچستان سے آئیں گے اور سندھ سے آئیں گے، تو ظاہر ہے وہ ریلی اتنے دور سے اگر آئیں گے وہ ریلیوں کی شکل میں ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک بندے کا یہ ٹارگٹ ہے، ہر ایک بندے نے یہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر صورت پریس کلب پہنچنا ہے۔ ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ بڑا پرامن ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی اس میں جو ہے نا وہ توڑ پھوڑ والی کوئی بات انشاءاللہ ایک پھول بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، یہ اس کی جو بقا ہے اس میں ہماری بقا ہے، پہلے ہمارا ملک ہے، بعد میں باقی دیگر چیزیں ہیں۔ لیکن حکمت عملی بنائی جاتی ہے نا، کہا جاتا ہے جی کہ چلیں اگر ایسا ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، ویسا ہو گیا تو یہ کریں گے۔ اگر حکومت سے روکتی ہے، کوئی آپ کو وہاں آنے سے روکتی ہے، قائدین کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ کیونکہ لوگ تو ایسے نے جب ایک ماہ چل پڑے گا تو شاید ایک ہوا کے ساتھ لوگ چل پڑیں، اور اگر اس طریقے سے کوئی انریسٹ کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں تو لوگ گھروں میں رہنے پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی نوکریاں بچاتے ہیں۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، پر انشاءاللہ آپ ملازم گھروں پہ نہیں رہیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے، اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے۔ تو بس یہ ہے کہ اگر ہماری قیادت، فرنٹ لائن قیادت اگر گرفتار ہو جاتی ہے، اریسٹ ہو جاتی ہے، تو سیکنڈ کمانڈ ہوگی، اس کے بعد تھرڈ کمانڈ ہوگی۔ یہ سارا سسٹم جو ہے نا ہماری جو مرکزی قیادت ہے اس نے طے کیا ہوا ہے، اس کی جو کال ہوگی، اس کا جو مطلب ہے کہ ویژن ہوگا، اس کی جو سوچ پہ ہم لوگ چلیں گے، جیسے وہ کہیں گے ہم ایسے کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایپکا کے قائدین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے مطالبات
1 سال سے تسلیم نہیں کیے جا رہے، اور ہم لوگ مجبور ہو کر سڑکوں پر آئے، اور اب ہم مزید مجبور ہو کے ہم اسلام آباد کی جانب رخ کیے ہوئے ہیں۔ ابقا قائدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا احتجاج پرامن ہے۔ یقیناً ارباب اختیار اس حوالے سے سوچ رہے ہوں گے، اس معاملے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔